الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ سیرت و تاریخ انبیاء سے آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں پیش کیا جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت عنایت فرمائی۔ صحف تو اس سے پہلے بھی نازل ہوئے، جیسے ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بعض نصوص میں ملاحظہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری خصوصیت کہ قرآن نے انبیاء علیہ السلام کی جن عمر کو ذکر کیا اس میں سب سے طویل العمر جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں ہم نے آیات کے ذیل میں ان کی زندگانی کو تقسیم کیا تھا، اور اسی تقسیم سے آج بھی ہم آگے بڑھیں گے کہ اس میں پہلا یعنی ابتدائی تعارف ہونے کے بعد کہ نوح علیہ السلام عراق میں ہوا کرتے تھے، اور بعض روایات میں وارد بھی ہوا ہے کہ انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو نشاندہی کی کہ نوح علیہ السلام کے دور میں اس جگہ پہ یہ بت قائم تھا، اس جگہ پہ یہ والا بت قائم تھا، یعقوت، یعوق یا اس طرح کے بتوں کے نام ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے ابتدائی تعارف کے بعد کہ عراق سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں، اور نسل در نسل جو انبیاء کا سلسلہ ہے اس میں نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر و اول العزم پیغمبر ہیں۔ یہ تعارف ان کی شخصیت کا آیات و روایات کے ذیل میں اجمالی طور پہ گزر چکا ہے۔ ان کے تعارف کے بعد تین حصوں میں بنیادی طور پہ ہم ان کی زندگانی کو تقسیم کر سکتے ہیں آیات کریمہ کے ذیل میں۔ پہلا حصہ ہے کہ قوم کے اندر انہوں نے کس طرح سے تبلیغات کو انجام دیا، اور یہی سلسلہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج کے دن اس سلسلے کا ہمارے لیے یہ آخری مرحلہ ہو، اور ہم پھر ان کی زندگانی کے دوسرے حصے میں منتقل ہو جائیں گے۔ دوسرا حصہ ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ بہت مہم ایک چیز ہے، قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور تیسرا ہے کہ انجام۔ قرآن کریم نے ان تین پہلوؤں کو انتہائی شدت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے، جیسے ہم سب ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں وقت گزرتا ہے اور جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے، بہت نشیب و فراز دیکھتا ہے، خوشیاں بھی، غمیاں بھی، دکھ بھی، سکھ بھی، ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے۔ مہم یہ ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام کس پر ہوا۔ جو اختتام پر نگاہ نہیں رکھتا اس کے لیے اس دنیا کی زندگی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا نوح علیہ السلام نے طویل عمر بسر کی ہے۔ اس طویل عمر میں سے قرآن کریم نے یہی تین جنبے جناب نوح علیہ السلام کے ذکر کیے ہیں۔ نمبر ایک، وظائف کیسے انجام دیے، یعنی ہر انسان کے اوپر وظائف اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے وظائف کو کیسے انجام دیا۔ سیرت نوح علیہ السلام سے وظیفے کی انجام دہی کا سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ ان کی زندگی میں ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی نوح علیہ السلام کی شخصیت کو امتوں میں زندہ کیا، اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت کو زندہ کیا۔ لہذا امتوں کے اندر ہمارے وجود میں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی شخصیت، ان کی سیرت طیبہ وہ آشکار ہونی چاہیے۔ لہذا پہلی چیز ہے وظائف کی انجام دہی۔ ہم اسی سے سبق لیں، اسی سے ایک اپنے وجود کے اندر نظریہ لیں، اعتقاد لیں کہ وظیفے کو انجام دینے، لیکن کس شدت کے ساتھ انجام دینا ہے، جیسی تاکید و شدت حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت میں دکھائی دیتی ہے۔ نمبر دو،
حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا، کیونکہ انتہائی مہربان، انتہائی مخلص، انتہائی رحم دل، کمالات کا ایک عظیم مجموعہ تھے نوح علیہ السلام، لیکن زمانے نے قدر کی۔ اس لیے یہ توقع نہ رکھیں کہ زمانہ قدر کرتا ہے، زمانہ قدردان نہیں ہوتا، لہذا اصلاً قدر کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے کہ یہ میری قدر کرے گا یا نہیں کرے گا، مجھے اس کا ثمرہ کوئی ملتا ہے یا نہیں لوگوں سے ملتا۔ آج ہمارا درس بھی اسی سے مربوط ہے۔ لہذا دوسری اہم چیز کہ قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ نمبر 3، اختتام کیا ہوا، کیونکہ ایک روایت الکافی میں وارد ہوئی ہے کہ اس میں امام معصوم فرماتے ہیں جب بھی باطل ابھرتا ہے اور حق سے ٹکراتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ باطل غالب رہ جائے، ختم ہو کے رہتا ہے۔ یہ الہی شخصیات کا پیغام ہے، قرآن کریم کا پیغام ہے۔ جب بھی باطل اور حق کا مبارزہ ہوگا، باطل جتنا ابھرا ہوا نظر آئے اس نے برباد ہونا ہی ہونا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کی جو داستان یا واقعات اور قصص بیان کیے ہیں، اس میں یہ پہلو بہت مہم ہے کہ نتائج قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، وہ نتائج پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ پورا معاشرہ انبیاء کے مخالف تھا، پورا معاشرہ حق کے گروہ کے مخالف تھا۔ انہوں نے بڑی اذیت اور بڑی زحمتیں جھیلی ہیں، مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی کربلا آج بھی نتیجہ دے رہی ہے۔ کربلا میں یہ نتیجہ نہیں نکلا کہ صرف ہم ان نیزوں پہ اٹھے ہوئے سروں کو دیکھیں یا بیویوں کو شام جو لے کے جایا گیا صرف اس کے اوپر ہی نگاہ رکھیں، دیکھیں کہ حق کس طرح تلوار کے اوپر فتح یاب ہو گیا۔ آج بھی حق کی علامت امام حسین علیہ السلام قرار پا گئے۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کا دل اور قلب اور وجود امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پیوست ہے۔ یہ ان کی عظیم قربانی کا ثمرہ ہے اور پھل ہے کہ جو آج انسانیت کی بقا اور دین اسلام کے ہم حیات کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آئیں اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وظائف کو انجام کیسے دیا، کیونکہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ نوح علیہ السلام ان 5 ہستیوں میں سے ایک ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے پاس معتبر اور صحیح سند روایات وارد ہوئی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 انبیاء کو اولو العزم قرار دیا ہے۔ 5 انبیاء اولو العزم ہیں۔ پہلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تیسرے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام، چوتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں سب سے افضل ترین سید الانبیاء والمرسلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا یہ پہلو ان کی شخصیت کا مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں چونکہ کسی گناہ میں ملوث نہیں ہوں، بندگی کو بھی انجام دے رہا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو وظائف ہیں اسے بھی انجام دے رہا ہوں، اخلاق بھی میرا خوب اچھا ہے، زحمت محنت بھی میں خوب کرتا ہوں، تو اب اس کے نتیجے میں مجھے مشکل نہیں پیش آنی چاہیے۔ عموماً اس طرح کے تفکرات ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام یعنی بالفاظ دیگر وظیفے کی انجام دہی پہ ہم اپنی پوری توجہ رکھیں۔ اس انجام دہی کے نتیجے میں کوئی قدردانی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے اوپر نگاہ ہمیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور روش میں یہ بار بار دکھائی دیتا ہے، ان کا تمام ارتکاز و کنسنٹریشن وہ کس کے اوپر ہوتی تھی کہ وظیفے کو انجام دے دیں، جو وظیفہ ہمارے کندھوں پر عائد ہوتا ہے۔ وہ اپنے دلی وابستگیاں بیجا طور پہ نہیں لوگوں سے لگاتے تھے، وہ لوگوں سے اپنے انہی امور، اخلاق ہے، مہربانی ہے، حسن سلوک ہے، ان کے ذریعے سے لوگوں سے کوئی پیسہ یا مال نکلوانے کے در پہ نہیں ہوتے تھے۔ ابھی ہمارے لیے یہ مشکلات معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ یقینی انسان جب ایک صاحب نعمت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود یہ بات آتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسے بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے فائدہ اٹھانا چاہے گا۔ یہاں پہ تزکیہ نفس کی انسان کو ضرورت ہے۔ عمل کو جتنا انسان خالص کرے گا اتنا انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ خالص عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو، اس کی قیمت ہے۔
اور غیر خالص اس کی جتنی ہی قربانیوں کیوں نہ ہو وہ غیر خالص ایک عمل ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جو وظائف ہیں اس حوالے سے ایک روایت الکافی سے سنا کہ ہم دوبارہ آیات کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ الکافی میں ایک روضۃ الکافی جو آخری چیپٹر ہے، آخری جلد ہے، اس میں حدیث نوح و یوم القیامہ کے عنوان سے ایک باقاعدہ عنوان قائم ہے، حدیث نوح علیہ السلام۔ روضۃ الکافی کی اپنی خصوصیت ہے، اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا کلام ذکر کیا گیا، مثلا حدیث صالح، حدیث عیسیٰ بن مریم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ائمہ علیہ السلام کے بھی ہے، خطبۃ امیر المؤمنین، زیادہ تر خطبات ہیں، اور رسالت امام صادق علیہ السلام، اس لیے ضرور مطالعہ کریں۔ روضۃ الکافی ایک واقعی انسان کی جو اصلاح کے لیے اور انسان اپنی رہنمائی کے لیے جن نکات اور رہنمائی کو چاہتا ہے وہ اس جلد میں خصوصی طور پر بڑے خوبصورت طریقے سے بیان ہے۔ حدیث الصیحہ، صیحہ یعنی چیخ پکار آواز ہے، مختلف اس طرح کے ابواب ہیں۔ حدیث یاجوج ماجوج، انہی میں سے ایک ہے حدیث نوح علیہ السلام۔ حدیث نوح علیہ السلام میں جو یہ روضۃ الکافی میں ایک چیپٹر ہے، حدیث نوح یوم القیامہ، روز قیامت نوح علیہ السلام کی حدیث۔ اصل میں اس چیپٹر میں بہت ساری احادیث ہیں، ساری حضرت نوح علیہ السلام سے وابستہ نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر اس کا عنوان اس لیے رکھا ہے کہ نوح علیہ السلام سے روز قیامت پوچھا جائے گا کہ آیا تبلیغ اور آیا رسالت اور نبوت کیا وظیفہ انجام آپ نے دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اے پروردگار میں نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر گواہ کون ہے؟ تو وہاں پہ روایت میں آیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ قرار دیں گے۔ یہاں پہ کہ یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخری نبی کے طور پہ مبعوث ہوئے، وہ کس طریقے سے سب سے پہلے گواہی دیں گے نوح علیہ السلام کی؟ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں بحث کو ہم چھیڑیں گے، لیکن کیونکہ قرآنی آیات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مثلاً غلو کے اوپر نظریہ ہے یا اس کی وہ ہم تفسیریں کرنے لگ جائیں جو ہمارے ہاں غالی اور کوئی ملنگ طبقہ اپنی من گھڑت تفسیریں کرتا ہے، وہ مراد بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے شاہد کے حوالے سے واضح بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کے اوپر شاہد ہیں، اس لیے اس کا نام حدیث نوح رکھ دیا، لیکن اس میں جناب نوح علیہ السلام سے مربوط احادیث کو جمع کیا گیا۔ روضۃ الکافی بہت دلچسپ ایک جلد ہے، اس کے اندر ان احادیث کو رکھا گیا جو گزشتہ کسی ابواب کے ذیل میں نہیں آتی۔ مثلا الکافی کے 3 حصے ہیں، پہلا ہے اصول دین پہ 2 جلدیں ہیں، 5 جلدیں فروع دین پر ہیں، یہ 7 جلدیں ہو گئیں، اور آخری جلد ہے روضۃ الکافی۔ روضہ کہتے ہیں باغ، الکافی کا باغ یہ ہے، اس میں رنگ برنگے طرح طرح کے خوبصورت پھول ہیں، رنگ برنگے درخت ہیں، تو انسان ایک سے استفادہ کرتا ہے تو ایک اور حسین منظر دیکھنے کو اسے مل جاتا ہے، اس لیے اس کا نام انہوں نے روضۃ الکافی رکھا۔ لہذا روضۃ الکافی کو ضرور مطالعہ کریں، اس کی پہلی حدیث ہی بڑی خوبصورت ہے کہ رسالت الامام صادق علیہ السلام ہے، جو انہوں نے اپنے شیعوں کو لکھا اور یہ تحریر کیا کہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہو وہاں پہ یہ پورا میرا یہ مکتوب لکھ دو، یہ لٹکا دو، اور ہر نماز کے بعد اسے پڑھا کرو۔ اتنے خوبصورت اس میں اہم نکات ہیں۔ آئیں اس میں سے ہم ایک روایت پڑھتے ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے اس سے تعلق رکھتی ہے تبلیغات سے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ہم نے ملاحظہ کیا 3 حصے آیات کریمہ کے ذیل میں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم احادیث کے ذیل میں تقسیم نہ کریں انبیاء علیہ السلام کی زندگانی کو، قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ تبلیغات کا، دوسرا حصہ قوم کے سلوک کا، اور تیسرا ہے جو نجات کا۔ وہاں پہ چونکہ عذاب آیا تو عذاب کا تذکرہ روایات میں زیادہ وارد ہوا ہے۔ کشتی کو بنانے میں کتنے دن لگے، کشتی میں پانی کہاں سے پھوٹا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے جمع کیا، کشتی میں کون کون سوار تھا، یہ روایات میں اس کی طرف اشارے آئے ہیں۔ وہ بقیہ حصہ اپنی جگہ پڑھیں گے۔ یہ روایت ہے تقریباً 424 نمبر حدیث بنتی ہے۔ اس حدیث میں
امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قال کانت شریعت نوح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا، یعنی اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا، نوح علیہ السلام تبلیغ کس چیز کی کرتے تھے؟ ایک تو قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت الوہیت کی طرف بلاتے تھے، شرک کی شدت سے نفی کرتے تھے۔ اس میں بعض نکات کا تذکرہ ہے کیونکہ صاحب شریعت نبی تھے، اس لیے آپ حدیث کو ملاحظہ کریں۔ کانت شریعت نوح علیہ السلام کی شریعت کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات بیان کی گئی تھی ان یعبد اللہ بالتوحید والاخلاص، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اخلاص خالص ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے۔ پہلا شریعت نوح میں پہلا کس چیز کا اصول تھا جو نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار بیان کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن کیسے؟ اللہ کو واحد وحدہ لا شریک لہ مان کے، وحدانیت الہی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور خالص کرو عمل، اخلاص کے ساتھ عمل انجام دو۔ یعنی تنہائیوں میں انسان کا اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیسا عمل انجام دیتا ہے، اس کی انسان کے اپنے اعمال سے۔ مثلا کنگھی کریں کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اس لیے میں یہ کنگھی کر رہا ہوں، یہ خوشبو لگا رہا ہوں پروردگار تیری خاطر لگا رہا ہوں، یہاں پہ تو کوئی اور زیرو نہیں ہے کہ جس کے لیے میں یہ خوشبو لگاؤں، میں تو اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں نماز میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، بندگی کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اس لیے یہ اہتمام کر رہا ہوں۔ صاف ستھرا لباس پہنے انسان کہ اور یہ اپنے دل میں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کہ پروردگار یہ میں تیری ذات کے لیے پہن رہا ہوں کہ تاکہ میں تیری بندگی میں طہارت اور نظافت کے ساتھ آؤں، یہ خالص بنائیں، فقط اللہ کے لیے عمل کو انجام دے۔ انسان بہت سارے عمل انجام دے سکتا ہے کہ جس میں ملاوٹ آہستہ آہستہ ہو جائے، مثلا والدین کے لیے بھی عمل انجام دیا، اللہ کے لیے بھی انجام دیا ہے، اس کے اندر ایک نوع ملاوٹ موجود ہے، فقط اللہ کے لیے عمل انجام دے۔ اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، باب الاخلاص باقاعدہ الکافی میں پورا چیپٹر موجود ہے، اور مخلصین جو ہیں وہی خطرے میں ہوتے ہیں۔ اخلاص کی بنیاد کے اوپر ہی عمل تولا جائے گا۔ اخلاص اور معرفت یہ دو ایسے نکات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ عمل کی قیمت لگتی ہے۔ وہ کتنا صاحب معرفت ہے یہ بہت اہم چیز ہے، کتنا حتیٰ کہ اخلاص بھی معرفت کا ہی سبب بنتا ہے۔ جیسے بزرگ اساتذہ اپنے دروس میں بیان کرتے ہیں کہ ظاہراً اخلاص جو ہے یعنی آیا عمل کو خالص کرنا ہدف رکھیں، آیا معرفت کو ہدف رکھیں، یعنی معرفت کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں کہ عمل ہمارا بارگاہ الہی میں پروان چڑھے اور قبولیت کے درجے پر فائز ہو، یا اخلاص کو ہم پکڑیں، تو پھر وہاں بیان کرتے ہیں کہ نہیں، اخلاص بھی معرفت کا سبب بنتا ہے، معرفت کی اتنی قیمت ہے۔ لہذا عمل کو بہرحال بار بار یہ اپنے نفس میں تقاضا کریں بارگاہ الہی سے کہ توفیق عنایت فرمائے اللہ کہ ہم تیری ذات کے لیے فقط عمل کو انجام دے سکیں۔ لہذا پہلا شریعت نوح علیہ السلام میں پیغام کیا تھا جس کی نوح علیہ السلام قوم کے اندر تبلیغ کرتے تھے؟ ان یعبد اللہ بالتوحید والاخلاص، توحید اور اخلاص کے ہمراہ اللہ کی بندگی انجام دی جائے، نہ لوگوں کے لیے انجام دی جائے۔ اور یہاں پہ آج ہمارا جو ٹاپک آ رہا ہے، کیونکہ ہم بقیہ آیات پڑھ چکے ہیں قرآن کریم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے زحمتیں کی، تو آج اجر کے حوالے سے ہی ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ قوم مجھے تم سے اجر نہیں چاہیے، یعنی مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ واہ واہ چاہیے، نہ شہرت چاہیے۔ یہ تقاضا دور کرنا آسان نہیں ہے، انسان اپنے وجود میں اس تقاضے کو فوراً دور نہیں کر سکتا۔ اب نوح علیہ السلام انہوں نے واضح طور پہ قوم کو جیسے پیری فقیری کا فوراً انکار کیا کہ میرے پاس تعویذ دھاگوں کے لیے مت آؤ، نہ علم غیب کہ میں نے کوئی دعوے کر رکھے ہیں، ہدایت لینے کے لیے آنا ہے آؤ، اطاعت کا تعلق جوڑنا ہے جوڑو، محبت کا تعلق جوڑنا ہے جوڑو۔ یہ وہی تعلقات ہیں کہ جو قرآن کریم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بالخصوص قائم کرنے کا حکم دیا ہے، شرعاً واجب ہے۔ اہل بیت علیہ السلام ائمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، ان سے مودت کا حق ادا کیا جائے، ان کی نصرت کی جائے۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کا بھی اپنی قوم سے تقاضا تھا۔ لہٰذا آپ نے پہلا عنصر دیکھا، اور آپ یہ مسلسل دیکھیں گے
حتیٰ کہ آپ آدم علیہ السلام انشاءاللہ انہیں سب سے آخر میں پڑھیں گے، کیونکہ بہت طولانی بحثیں ہیں اس کے ذیل میں، کہ آدم علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا کہ اللہ کی بندگی کرو توحید کے ساتھ، خالص ہو کے، اللہ کے ساتھ کسی کی اور بندگی نہ کرو، شریک مت ٹھہراؤ اللہ کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہی پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام، قرآن کریم کا یہی، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تب بھی یہی بات ہوگی کہ میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ قرار دو۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں آپ نے اسے ملاحظہ کیا ہے کہ جو مہدویت و ظہور امام زمان علیہ السلام سے متعلق آیت ہے۔ بس یہ پہلا اشارہ آپ کی خدمت میں کیا گیا، اس کی تفصیل کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں آیات، روایات اور کلام علماء سے ذکر کی جائے گی کہ اللہ کی بندگی، انسان بندگی کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ انسان کبھی تنہائی میں ہم سوچیں کہ ہم کیوں اس دنیا کے اندر آئے؟ اب تو اتنا ہم نے کھا پی لیا کہ کھا کے معدہ ہی پر ہو جاتا ہے، کوئی اور ذائقے رہی نہیں، کیونکہ دنیا میں تو لاکھوں ذائقے ہیں لیکن ہماری پسند کے چند ہی ذائقے ہیں۔ وہ کتنے ہم نے ذائقے چکھ لیے، اتنے چکھ لیے کہ چکھ کے ہی اب تھک گئے، سو کے بھی تھک گئے، نیند کے بھی ذائقے چکھ لیے، جوانی کے بھی ذائقے چکھ لیے۔ تو کیوں خلق ہوئے؟ یہ تو حیوانوں کے اندر بھی چیز ہے۔ اگر فقط اور فقط میں نے نماز روزے کے عنوان سے عبادتوں کو انجام دینا تھا تو ملائکہ، الکافی میں روایت ہے کہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے ملائکہ عدد کے اعتبار سے، کہ راتوں کو جو نازل ہوتے ہیں پھر دنوں کو نازل ہوتے ہیں اور ہر روز اوپر سے اتر رہے ہیں، یعنی یہ کائنات ملائکہ اور فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ بیمار ذہن وہ جنوں کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ زمین اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور فضا در فضا کس سے پر کی ہوئی ہے؟ ملائکہ سے۔ اس لیے اگر صرف رکوع سجود اللہ کو مطلوب ہوتے ہیں تو وہ تو ملائکہ ہیں ادھر۔ اگر خالی زبان سے تسبیحات ہی اگر مطلوب ہوتی تو ہر ذرہ کائنات کا اللہ کی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اپنے وجود سے تسبیح کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ذرہ کائنات کا تسبیح کر رہا ہے۔ کیوں انسان پیدا ہوا؟ خلق کیوں ہوا؟ عبودیت کے لیے، اللہ کی بندگی کو انجام دے، کیونکہ بندگی میں حیات کا راز ہے، راز حیات بندگی میں پنہا ہے۔ ہر وہ عمل جس میں بندگی کا عنصر پایا جاتا ہے وہ انسان کی نشوونما اور حیات کا سبب ہے، اور ہر وہ عمل جس میں اللہ کی بندگی نہیں ہے وہ جتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو جائے وہ رائیگاں ہیں، یعنی وہ راکھ کی طرح اڑ جائے گا، گویا کہ آپ نے آگ کی نظر اپنے قیمتی چیزیں کر دی۔ لہذا بندگی اصل اساس ہے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی کوشش کرے۔ اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بعض جگہوں پہ ہے لیعرفون، کیونکہ بندگی معرفت سے ہوتی ہے، لیکن ہے پھر بھی بندگی ہی مراد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی معرفت کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی صراط مستقیم کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی ائمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و رسول علیہ السلام ان کی نبوت و رسالت کے اعتقاد کے بغیر نہیں ہوتی، قیامت کے ساتھ تعلق جوڑنے بغیر نہیں ہوتی۔ لہذا بندگی اس میں بنیادی چیز ہے، بندگی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس لیے پہلا پیغام یہ تھا ان یعبد اللہ بالتوحید والاخلاص، اخلاص پہ گہری نگاہ رکھیں، فقط اللہ کے لیے انجام دیں۔ یہ نہ دیکھیں، مثلا یہ عموماً اجتماعی جگہوں پہ مسائل اخلاص کے زیادہ پیش آ جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات قانون کی بنیاد پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اب کر رہا ہے اس نے اپنے نفس میں اس بات کو دہرا کے اپنے آپ کو خالص کرنا ہے، نہ یہ کہ قانون کی مخالفت کرنی ہے۔ معاشرے کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر ترقی کرے کہ اللہ میں تیری خاطر یہ کام کر رہا ہوں، کہ اس سے اجتماعی دنیا وابستہ ہوتی ہے، خدمت کا تیری ذات نے مجھے موقع دیا ہے، اور اس طرح سے کئی چیزیں ہیں کہ خالص کرے۔ آئیں دوسرا جو پیغام تھا وَخَلْعِ الْأَنْدَادِ، اللہ کے شریکوں کو قبول نہ کرے، جتنے ند ہیں یعنی اللہ کے مقابلے میں جتنے ند ہیں انہیں خلع کرے، انہیں ختم کرے، ان کا انکار کرے،
اور یہ قرآن کریم نے بھی شرط رکھی مومن ہونے کی، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی مومن ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری ہے، لیکن کس کا کافر ہونا؟ طاغوت کا کافر ہونا ضروری ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا کفر کیا، اگر یہ طاغوت کا کفر نہ ہو مومن ہو سکتا ہے؟ ہر نوع کفر مذموم نہیں ہے، وہ نوع کفر مذموم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق توڑ بیٹھے، جو بندگی کے خلاف ہے، جو توحید کے خلاف ہے، وَإِلَّا طاغوت کے کافر ہونا ضروری ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے کفر طاغوت کیا اور اللہ پر ایمان لایا، وہی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ متمسک ہے۔ لہذا خلاصے کے خلع الانداد، ند کو ند کہتے ہیں مقابلے میں اللہ جیسا یا اللہ کے مقابلے میں قبول کرنا، کسی کو بھی اللہ کے مقابلے میں قبول نہ کرے۔ ابھی تو یہ اشتباہات ہیں کہ آیا انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی صفات اور اللہ کی صفات برابر ہو سکتی ہیں؟ اصلاً برابر نہیں ہو سکتی، ند قرار پا جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اللہ نے سب سے زیادہ خزانہ کسے دیا؟ انبیاء و ائمہ علیہ السلام، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، انہیں اللہ نے رحمت کے خزانوں سے پر کیا، لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی نہ ذات نہ فعل نہ صفت کچھ بھی نہیں۔ خلع الانداد، بعض بت انسانوں نے بنائے ہوتے ہیں انسانی شکل میں، جیسے ریاستوں کے اندر حکمران گاڑ دیتے ہیں اور پھر اللہ کو چھوڑ کے اس حکمران کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اس حکمران سے محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اپنی دھرتی کو ہی خدا بنایا ہوتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کے دھرتی کے لیے سارے کی ساری اطاعت اور اپنی پوری کی پوری قربانی اور بندگی کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا خلع الانداد، کاملاً ند کو دور کریں، یہ ند نہ دور ہو تو پھر انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام یہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وَهِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ وہ امور ہیں، توحید، اخلاص، خلع الانداد، یہ فطرتاً ہمارے وجود میں موجود ہیں۔ اللہ نے اس کے اوپر لوگوں کو خلق فرمایا، وَأَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ عَلَى نُوحٍ، اور اللہ نے اسی فطرت کے اوپر عہد و پیمان نوح سے لیا کہ نوح اس عہد و پیمان کو نہیں توڑنا۔ وَعَلَى النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے یہ میثاق لیا۔ وہ کیا میثاق تھا؟ أَن يَعْبُدُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ سے ایک ذرہ شرک نہیں کریں گے۔ بعض شرک تو ہماری استطاعت سے باہر ہے نا، شرک کے اپنے مراتب ہیں، مثلا شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے۔ ہر گناہ شرک ہے یا نہیں؟ الکافی کی روایات ہیں، ہر گناہ شرک ہے۔ اطاعت میں شرک کی، اطاعت حق کس کا ہے؟ فقط اللہ کا، اور اللہ کے حکم سے جس کی اطاعت اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مثلا والدین کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، والدین کی اطاعت کا دائرہ کتنا ہے؟ اس دائرے تک جہاں ان کا حکم اللہ کے حکم سے نہ ٹکرائے۔ جہاں والدین کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے وہاں پہ بھی والدین کی بات مانے، وہاں پہ والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پہ والدین کی نافرمانی واجب ہے۔ جہاں پہ والدین کی بات اللہ کے حکم سے ٹکرائے وہاں پہ والدین کی نافرمانی لازم ہے۔ بہرحال اللہ نے حکم دیا، والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ولی بنایا ہے انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اوپر اولیاء و ولی ائمہ اطہار علیہ السلام، ان کی اطاعت واجب ہے۔ وہ مفروض الطاعہ، جن کی فرض کی گئی ہے اطاعت، وہ ہیں۔ بس یہ اطاعت کا جو ہے طولانی طور پہ اطاعت کا ایک سلسلہ، یہ عین توحید ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کی کاملا نفی، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس نے گناہ کیوں کیا؟ کیونکہ گناہ کب لکھا جاتا ہے؟ اگر انسان کا شعور نہ ہو تو گناہ لکھا جاتا ہے، ارادہ نہ ہو تو گناہ لکھا جاتا ہے، اختیار نہ ہو تو گناہ لکھا جاتا ہے۔ ان صورتوں میں گناہ نہیں، گناہ لکھا ہی تب جاتا ہے ارادے سے کرے، اختیار سے کرے اور اپنی پوری قدرت کے ساتھ وہ انجام دے۔
ارادہ اختیار قدرت سے جو انجام دے تب گناہ ہوتا ہے، تو تب تو اس نے کس کی اس کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ یہ فرصت موجود تھی یا یہ امتحان میں وہ ڈالا گیا، اللہ کی اطاعت کرے یا اپنے نفس یا شیطان کی اطاعت کرے۔ جب اس نے گناہ کیا تو کب گناہ صادر ہوگا؟ جب اپنے نفس کی یا شیطان کی اطاعت کرے۔ تو یہاں پہ اس نے عمل کے ذریعے سے، اگرچہ قلب اور زبان سے یہ قبول نہ کرے، لیکن عمل کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت میں اللہ کا شریک قرار دیا یا نہیں کیا؟ لیکن اس نے اللہ کا شریک قرار دیا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے صدقہ دے دیا، یہ صدقہ مجھے بچا لے گا۔ آیا صدقہ بچاتا ہے یا اللہ کی ذات بچاتی ہے؟ اس لیے وسائل دنیا کے اوپر ایسا اعتماد و توکل جو اللہ کے اوپر کرنا چاہیے، یہ نچلے درجے کے شرک میں سے، حتیٰ کہ روایت شیعہ سنی کتب میں وارد ہوئی ہے کہ شرک کتنی باریکی سے انسانی نفس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کتنی باریکی سے۔ اس باریکی کو دیکھیں کتنے خوبصورت پیرائے میں روایت نے بیان کی ہے۔ رات کی تاریکی ہو، رات کی تاریکی، پاکستانیوں کو تو یہ بات بڑے آرام سے معلوم ہے تاریکی کسے کہتے ہیں، کیونکہ لائٹ ہی ماشاءاللہ اتنی جاتی ہے کہ انہیں تاریکی کا صحیح مفہوم آتا ہے۔ رات کی تاریکی ہو اور تاریکی کے اندر سیاہ چونٹی ہو، اور وہ سیاہ چونٹی پہاڑ کے اوپر چل رہی ہو اور پہاڑ بھی سیاہ ہو، پتہ لگے گا چونٹی کا؟ رات کی تاریکی، اور وہ جو چونٹی چلتی ہے اس سے بھی زیادہ باریک ترین طریقے سے شرک انسان کے قلب میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ دیکھیں کہ رات کی تاریکی میں چونٹی کی تو آہٹ ویسی نہیں پتہ لگتی۔ آج تک کسی نے چونٹی کے چلنے کی آواز سنی ہے؟ اور رات کی تاریکی میں ایک تو اس کے وجود کا ہی نہیں پتہ لگے گا، نمبر دو اس کی آہٹ کا ہی، چلنے کا ہی نہیں پتہ لگتا۔ آپ کہیں گے اتنی باریک چیز میں کیسے پکڑوں؟ اتنی باریک چیز یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے کسی کو کہہ دیں کہ تمہیں مثلا درس سے چھٹی تب ملے گی کہ جب تم اس طرح چونٹی پکڑ کے لاؤ۔ رات کی تاریکی میں سیاہ چونٹی سیاہ پتھر پہ چل رہی ہے، اس کی آہٹ کو بھی ریکارڈ کرو اور پکڑ کے بھی لاؤ، وہ کتنی توجہ سے نگاہ گاڑے گا۔ اصل میں روایت یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہ رہی ہے دو صفات۔ نمبر ایک، شرک کتنی باریکی سے آ جاتا ہے، کیونکہ اس سے باریکی اب بیان کرنا مقصود تھا کہ باریکیاں کتنی ہیں، تو اس لیے تشبیہ دی گئی چونٹی سے۔ تو چونٹی کی اس جگہ پہ کتنی باریک تشبیہ دی گئی، یعنی اتنی باریک شے کہ جو اصلاً انسان کے قابو میں نہ آئے۔ نمبر دو، انسان پوری توجہ رکھے تو کچھ امکان ہے کہ شاید پکڑ لے، کچھ امکان۔ تو انسان اپنے نفس کے اوپر پوری نگاہیں ہر وقت گاڑ کے رکھے، تب تھوڑا بہت چانس ہے کہ وہ اندر داخل ہونے والے شرک کو شاید سمجھ سکے۔ وَإِلَّا تو انسان اپنے آپ کو اندر سے قلوب ہوتے ہیں مشرکانہ قلوب، وہ مشرکانہ قلوب کے ساتھ اپنے آپ کو موحد سمجھ رہا ہوتا ہے انسان۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، شیئا سے یہاں پہ مراد یہی ہے کہ ایک ذرہ شرک انبیاء علیہ السلام انجام نہیں دیتے، ایک ذرہ۔ وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ، یہ تو اعتقاد کی جانب سے آ گیا۔ لہذا شرک کے حوالے سے بہت باریکیاں، بہت زیادہ باریکیاں۔ یہ میں نے عمل انجام دیا، آیا میرا اپنا سکون اس میں تھا یا نہیں؟ ممکن ہے سکون کے لیے کیا ہو کہ میرے دل کو راحت ملتی ہے، فلاں کو خبر ہو جاتی اس لیے میں نے کیا کہ فلاں کو طریقے سے بتا دیں۔ جیسے ایک بندہ نماز شب پڑھا کرتا تھا تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا، تو اب سب بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ پانی ڈالتے ہوئے کہ یار نماز شب پڑھے تو پیاس کتنی لگتی ہے، کیونکہ وہ بتانا اب کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا اسے۔ تو اندر سے انسان کا نفس ریاکار ہوتا ہے، وہ نہ بتانے کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، کسی کو قدر ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے اندر بات نہیں چھپا پاتا۔ اسی لیے عمل کی حیات نہ بتانے میں ہے، پوشیدگی میں ہے، لیکن بڑی سختی ہے۔ آپ یہ خود عمل کر کے دیکھیں، آپ ایک نیک عمل ہر روز انجام دیں اور کسی کو خبر نہ ہونے دیں، اس میں روح کی نشو و نما ہے، لیکن اندر آپ بڑا ایک لڑیں گے اپنے نفس سے کہ یار تھوڑی بہت تو تعریف ہو ہی جائے، تھوڑا بہت تو کسی کو پتہ لگ جائے۔
ہم نے تو سنا تھا 40 دن انجام دے تو اللہ ظاہر کر دیتا ہے، میرا تو کوئی نہیں عمل ظاہر ہوا۔ عجیب و غریب اندر سے وسوسے آئیں گے، وہ چاہے گا کہ یار ظاہر ہو جائے عمل۔ ریاکار نفس ہوتا ہے اندر سے، وہ بیماری ہے ریاکاری کی جو اسے اذیت دے رہی ہے، نہ کہ یہ والی باتیں، یہ اپنی جگہ حقیقت رکھتی ہیں۔ آسمانوں پہ اللہ تذکرہ اس کا کر رہا ہوگا، دلوں میں اللہ نے ڈالی ہوگی اس کی بات لوگوں کے، جس کی وجہ سے اس کی عزت کر رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے کہ اندر سے خالص کریں اللہ کے لیے۔ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، جب امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی تو شرک یہی تعبیرات آئی ہیں کہ میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی شرک نہیں ہوگا جب ان مومنین کے ہاتھوں میں حکومت آ جائے گی۔ نہ نظام شرک ہوگا، نہ قانون شرک ہوگا، نہ اطاعت کی صورت میں، نہ محبت کی صورت میں، کسی صورت میں شرک نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے اپنے اولیاء کی تربیت ایسی کی ہے، مثلا محبتوں میں بڑا شرک ہو جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم تو امام معصوم کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، دین اسلام کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ جب انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے، دوست احباب کی محبت، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی۔ اب اس جگہ پہ اسے کبھی امتحان ہی نہیں پڑا کہ دو میں سے ایک کو وہ انتخاب کرے، یا دین اسلام کا انتخاب کرے، اللہ کی محبت یا والد کی محبت، دونوں کا عنصر اپنے دل میں پا رہا ہے، تو ادھر قربانی اسے دینا پڑتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اولیاء کی آزمائش پر سخت لیتا ہے، لہٰذا ابھی ہمیں تو ایسا امتحان ہی نہیں دینا پڑا، ابھی ہمارے لیے تو سارے سازگار ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت نعمت دی ہے کہ ہم گھر بار میں بھی محبتوں کے حقوق انجام دے دیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کریں۔ یہ تو جب امتحان پڑتا ہے تب پتہ لگتا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بہت دیر سے اولاد ہوئی۔ پہلی بات ہے شادی نہ ہو تو ایک قلق ہوتا ہے، شادی کے بعد اولاد نہ ہو تو یہ کئی گنا بڑا قلق ہے۔ یعنی شادی والا اضطراب سہنا آسان ہے، شادی کے بعد اولاد نہ ہو رہی ہو بہت مشکل ہے انسان کے وجود میں صبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے میں اولاد ہوگی، آیات آپ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اسماعیل کو ایک ایسے بیابان میں چھوڑ کے آؤ کہ جہاں پہ گرمی اور موسم کی حدت کی وجہ سے وہاں پہ صحرائی جانور بھی نہیں رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو ادھر چھوڑ آئے، ان کے لیے ٹیلی پہ چڑھے اور پھر دعا کی، کیونکہ محبت دل کے اندر تھی، وہ کٹ گئی محبت، اللہ نے اسماعیل کو ادھر بچا لیا۔ اب جب 15-20 سال کے بعد واپس لوٹ کے آئے تو ادھر دیکھا پورا محلہ آباد ہے، تو وہاں پہ اپنے بیٹے کو دیکھا اسماعیل، اب جوان اسماعیل کہ بعض جگہوں پہ شادی شدہ ہو چکے تھے اور خوبرو تھے، انتہائی کڑیل جوان تھے۔ تو جب ان حسین جسیم اسماعیل کو دیکھا تو محبت اندر لوٹ آئی۔ اب اللہ تعالیٰ ایک دل میں دو محبتیں نہیں، اولیاء کے دل میں تو اصلاً ہوتی نہیں ہے ایک دل میں دو محبتیں، وہ طولانی طور پہ ہوں گی، عرض میں نہیں آ سکتی اصلاً۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو احساس محبت کیا اسماعیل سے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈال دی کہ جس طرح سے بکرے کو پکڑ کے کھینچ کے لے کے جایا جاتا ہے، اسماعیل کی گردن پہ وہ ایک رسی ڈالو اور اسے پکڑ کے لے کے جاؤ۔ اور 3 جگہوں پہ شیطان نے بڑی نصیحتیں کی، کہا کہ کوئی اللہ یہ حکم دے سکتا ہے کبھی؟ خود سوچو، غیر معقول کہ اپنی اولاد کو مار دو، آج تک کبھی یہ سنا ہے کسی دین میں یہ آیا ہو؟ یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ دین اور اخلاقیات کے باب سے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی، اور جب وہ خنجر چل گیا اندر کے اسماعیل پہ تو باہر کے اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو لے کے نکلے۔ آج کل تو زوجہ کی بڑی فکر ہوتی ہے، تو باہر نکلتے ہوئے انسان 1000 دفعہ سوچتا ہے۔ باہر کے ملک جا کے نوکری جاب کر کے پیسہ لانا ہے، زوجہ راضی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے 10 سال بعد آنا، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر دین کے کام سے جانا ہے، تبلیغ کے لیے جانا ہے، یا دینی کسی امر سے جانا ہے، تو 1 گھنٹہ بھی لیٹ ہو جائے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیونکہ اندھیری رات تھی اور ڈر تھا کہ کوئی کھڈا وغیرہ آ جائے، کوئی جنگل سے جانور حملہ کر دے، تو روشنی کا ہونا ضروری تھا۔ تو دور سے روشنی نظر آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں
لے کے آتا ہوں روشنی، کیا پتہ کوئی چور ڈاکو ہوں، تو تم ادھر ہی رکو، میں لے کے آتا ہوں۔ تو اب وہ جب گئے ہیں تو پریشان تھے، پیچھے ڈر نہ رہی ہو یا کوئی جانور حملہ نہ کر دے۔ ایک ہوتا ہے انسان کو اپنے، یہ تو ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو تو یہ احساس کریں گے۔ تو وہاں پہ جب روشنی کے پاس پہنچے ہیں تو رب العالمین کی ندا آئی کہ فخلعن علیک انک فی الواد المقدس طوی، کہ اے موسیٰ آپ جوتے اتار دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو شروع کی، لیکن گفتگو کے آغاز میں یہ کہا جوتے اتار دیں۔ کون سے جوتے اتار دیں؟ بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ وہ جو تمہارے دل میں اپنی بیوی کا کھٹکا لگا ہوا ہے کہ اسے کچھ نہ ہو جائے، اس کی محبت دل سے نکال دو۔ تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام تھے، انبیاء اور اولیاء میں سے اولو العزم پیغمبر ہیں، انہوں نے اپنے دل سے بیوی کی محبت نکال دی، لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے گفتگو شروع کی۔ یعنی وہ جو مقامات ہم چاہتے ہیں وہ مقامات نہیں ملتے جب تک دل کے اندر سے محبتیں، یعنی یہاں پہ شرک محبت کا جو ہے اسے نکالنا ضروری ہے۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں بھی ہے، ایک طولانی بات ہے، آسان ہے کہنے کو، کرنے میں بہت سخت ہے واقعاً، کیونکہ دنیا ہے دار البلا، دار المصیبت ہے۔ یہ اولیاء کی مصیبتیں الگ ہیں، اور ہم جیسے جن سے واجب بھی ادا ہو جائیں تو بڑی بات ہے، ان کی مصیبتیں ہی جدا ہیں۔ لہٰذا یہ امتحانات کی ایک پوری وادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی مصیبتوں کے لیے، سکون کے لیے نہیں بنائی، لہٰذا اولیاء کے امتحان عجیب سے امتحان ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ساری باتیں تھیں کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اعتقادات سے متعلق بات کی کہ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، نہ اطاعت، نہ محبت، نہ کسی اور اعتبار سے شرک نہیں جنم لیتا اولیاء الہی میں۔ وَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ، یہ شروع سے حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت سے، پہلی شریعت تھی نوح علیہ السلام کی شریعت سے نماز کا حکم چلا آ رہا ہے۔ کوئی ایسی روئے زمین کے اوپر قوم نہیں گزری جس کے لیے نماز کا حکم نہ ہو۔ نماز پڑھنا ہی آج لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اس دور میں بھی مشکل محسوس ہوتا تھا۔ والامر بالمعروف، یہاں پہ آپ دیکھیں حیات کس میں ہے معاشروں کی۔ والامر بالمعروف کا حکم دو، والنہی عن المنکر، منکر سے روکو، والحلال والحرام، حلال حرام کی۔ دیکھیں انسان کی زندگیاں اس کے اوپر ہیں۔ آپ ابھی نماز قائم کریں، حلال حرام کے مطابق عمل انجام دیں، امر بالمعروف نہیں منکر چھوڑ دیں۔ اگر کوئی انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا بھی خاندان ہوگا اور ادھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہو، وہ خاندان وہاں سے فساق نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضروری ہے۔ جیسے سید سارے اولاد نبی ہی ہیں، ویسے تو روئے زمین پہ ہر انسان ہی اولاد نبی ہے، آدم علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، نوح علیہ السلام کی بھی اولاد ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی امتیاز ہے تو ان سے نسبت سادات کو ہے۔ تو آج کل جانتے ہیں صالح سید بھی ہیں، غیر صالح سید بھی ہیں۔ تو غیر صالح سید ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ان وجوہات میں سے ایک اہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہونا۔ یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام کیا پیغام دیتے تھے؟ دعوت قوم لیلا و نہارا، قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو بلایا، دن رات بلایا۔ تو دن رات کیا باتیں کرتے تھے؟ یہی باتیں ہمیں اپنے علاقوں میں جا کے کرنی چاہیے، یہی باتیں لوگوں سے کہیں، یہی تقاضا کریں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے یہی باتیں کریں کہ حلال حرام، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آگے ہے وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْهِ أَحْكَامَ حُدُودٍ وَلَا فَرَضَ مَوَارِيثَ۔ اچھا، ان میں حدود کے احکام نہیں تھے۔ ابھی حد جاری ہوتی ہے، نوح علیہ السلام کے دور میں حد جاری نہیں ہوتی تھی، نوح علیہ السلام کے دور میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے۔ فَهَذِهِ شَرِيعَتُهُ، یہ شریعت تھی نوح علیہ السلام کی۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ نوح، نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنا عرصہ رہے؟ الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال۔ یدعوہم سرا وعلانیہ، پوشیدہ بھی بلاتے تھے اور علانیہ بھی بلاتے تھے۔ وظیفے کی انجام دہی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پوشیدہ بھی ابھارو، علانیہ بھی ابھارو، تنہائی میں ہو تب بھی یہی باتیں کرو، علانیہ ہو تب بھی یہی باتیں کرو۔ فلما ابوا، جب قوم نے انکار کر دیا، وعتوا، اور انہوں نے طغیانیت دکھائی، قال ربہ، تو انہوں نے اپنے رب سے کہا،
انی مغلوب، قرآن کریم میں وارد ہوا ہے انی مغلوب فانتصر، میں تو شکست کھا گیا، اے اللہ میری مدد فرما۔ فَأَوْحَى اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ، اللہ جل وعزّ نے پھر وحی کی الیہ نوح کی طرف، اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ ابھی تک جو ایمان لا چکے ہیں بس یہی تیرے اوپر ایمان لائیں گے، اور تیری قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَلِذَلِكَ قَالَ نُوحٌ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، کیونکہ اور کسی نے آنا ہی نہیں تھا مومن، تو یہ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا جملہ وارد ہوا ہے کہ پروردگار، یہ انشاءاللہ دعا کو ہم پڑھیں گے، یہ نوح علیہ السلام نے جو عذاب کی دعا کی وہ دعا قرآن میں مذکور ہے کہ یہ لوگ جو پیدا کرتے ہیں بندہ بچہ، وہ یا فاجر ہے اور کافر ہے، کافر اور فاجر کے علاوہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ابھی تو ایسے خاندان روئے زمین پہ کئی ہیں کہ ان سے فجار کے علاوہ کوئی نکلتا ہی نہیں ہے خاندانوں سے، یہ خاندان حقیقت میں عذاب میں ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، تب اللہ عز و جل نے کیا وحی کی حضرت نوح علیہ السلام پہ کہ تم کشتی بناؤ۔ یہ ہمارے پاس بہرحال شریعت کا پیغام سنانا ادھر مقصود تھا، نیچے والی بحث میں ابھی وارد نہیں ہوں گے، وہ ہم پہلے قرآن کریم کی آیات سے ہی دیکھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اب اعلانیہ بھی کرتے تھے تبلیغ، اور پوشیدہ بھی کرتے تھے، دن کو بھی اور رات کو بھی ہر ٹائم تبلیغات کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام انتہائی کریم، انتہائی رحیم، انتہائی مہربان ایک شخص تھے، اپنے ہی ہاتھوں سے کھاتے تھے، انہیں کوئی وظیفے نہیں لگے ہوئے تھے لوگوں سے، اور پھر لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ حسن سلوک اور حسن اخلاق سے انسان جذب کر لیتا ہے افراد کو، یا آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ جذب کرے تو جذب کرنے کا طریقہ ہی اخلاق ہے، معاف کر دیں، جو جتنا معاف کرتا ہے اتنی محبت دلوں میں قائم کر دیتا ہے، لہذا معاف کرنے کی صفت کو اختیار کریں۔ نوح علیہ السلام میں یہ اپنے کمال کے درجے کمال تک یہ صفات پہنچی ہوئی تھیں۔ اب آئیں تو اس میں کیا لوگ اب کیوں رجوع کرتے تھے، یا تو وہی دنیا داری کے لیے رجوع کرتے تھے، اپنے انہوں نے طور طریقے بدلنے نہیں ہیں، جیسے افراد ہوتے ہیں انہوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلنی، دین کا اظہار کرنا چاہیں گے لیکن عادتیں ہماری وہی رہیں، یہ ہم منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ نیند قربان نہیں کرنی، نیند قربان کیے بغیر ہاں جی ہم آپ کے ہمراہ ہیں، تو ان کے تقاضے بھی ایسے ہی ہوتے تھے کہ اپنی نہ انہوں نے باطل افکار کو رد کرنا ہے یا اس کو تبدیل کرنا ہے، نہ اپنی عادات تبدیل کرنی ہے، اور پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام وہاں پہ ان کو پھر ہدایت فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام عموماً یہ ایک تمغہ لگ ہی جاتا ہے علماء پہ کہ یار یہ تو وظیفہ خور ہیں، یہ تو پیسے کے لیے کر رہا ہے، اور جہاں پہ پیسے کے لیے ہوا وہاں پہ یہ مسائل کھڑے ہوئے۔ اہم ترین جو ہمارے پاس نصوص آئی ہیں اس کے مطابق سب سے پہلے جو مالیات کا سلسلہ خراب ہوا وہ انہی دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، یوسف علیہ السلام کے دور میں، یہ کنیسہ اور یہ مذہبی جو ادارے چلاتے تھے انہوں نے خیانتیں شروع کی، اور وہاں سے پھر اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں انحرافی نظریات کو ترویج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سورہ یونس آیت نمبر 72 میں بھی ارشاد ہوتا ہے وہ لوگوں سے اجرت کو اصلاً قبول نہیں کرتے تھے، یعنی لوگ کہتے تھے کہ آپ کے اس حسن سلوک اور اس خدمات کا ہم صلہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ صلہ قبول نہیں کرتے تھے۔ وظیفے کی انجام دہی کا سلیقہ یہی ہے کہ جب وظیفہ انجام دے رہے ہیں تو کسی بھی ذات سے اس دنیا کے اندر کسی بھی شخص اور کسی بھی ذات سے اپنے دل کے اندر تقاضا نہ رکھے کہ یار یہ تو میری تعریفیں کرے گا، یہ تو میرے لیے اموال کا اہتمام کرے گا، میں نے تو یہ کیا ہے، اس سے میں کہوں گا یہ فوراً ہی مان جائے گا۔ جس کے اندر یہ باتیں چھپی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ہی نا امید ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہی وہاں پہ شکستہ دل ہو جاتا ہے، وہ زیادہ دیر ایک چیز کو چلا ہی نہیں سکتا۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اجر طلب کرنا فقط اللہ سبحانہ وتعالی سے، فقط اللہ سے اجر کو طلب کیا جائے، اس کے ارادے نہیں ٹوٹتے، اس کے عزائم محکم رہتے ہیں،
وہ کسی جگہ پہ شکستہ نہیں ہوتا، بڑے سے بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں وہ اپنے اندر محکم رہتا ہے۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام دیکھیں کہ ان کا اپنی قوم سے کیا رویہ تھا تبلیغات کے دوران۔ ایک تو تبلیغی آپ نے نکات بھی ملاحظہ کر لیے کیا تھے، عقائد میں بھی دیکھ لیا اور احکام میں بھی دیکھ لیا۔ اس میں ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر یا اجرت یا صلہ وہ فقط اور فقط کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ یہ ایک دفعہ روش کو اپنے وجود میں اختیار کر کے دیکھیں، کتنا سکون پائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی عنایات انسان کو شامل ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ خوف اور ڈر بھی انسان کے وجود سے چلا جائے گا، کیونکہ لوگوں نے قدردانی نہیں کرنی۔ اب اگلے مرحلے کی آپ گفتگو سنیں گے تو حیران ہوں گے قوم نے کیا کیا۔ ایک انتہائی مہربان، انتہائی کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی معصوم ہستی، صاحب شریعت ہستی، اور اس کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا، تو پھر انسان خود سوچ لے جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی خاک پا بھی نہیں ہے، وہ دین کا کام کرنے میں وہ کون سے اجر سمیٹنا چاہتا ہے۔ لہذا مجالس پڑھیں تو نہ شہرت اور پیسے کا دل میں لائیں۔ اچھا سوال، آیا ہم تبلیغ کریں گے یہ چیزیں دل کے اندر نہیں ابھریں گی؟ یہ تو ابھریں گی۔ یہ تقاضا بھی باطل ہے۔ میں تب تک وظائف انجام نہیں دوں گا جب تک یہ چیزیں نہ ابھریں، نہ ان سے لڑیں گے تو وہ ختم ہوں گی۔ آپ میدان خالی کر دیں، یعنی میدان میں قدم ہی نہ رکھیں، تو وہاں پہ تو نہیں انسان کے اندر صفت ابھرتی۔ مثال کے طور پہ کسی نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر شجاعت ہے یا نہیں، وہ کبھی شجاعت جہاں پہ دکھانے کا موقع ملتا ہے اس جگہ پہ قدم ہی نہ رکھے، اسے پتہ لگے گا حقیقت میں وہ بزدل ہے جس کی وجہ سے نہیں قدم رکھ رہا۔ اسی طرح سے دیگر میدان ہیں۔ لہذا یہ تصور بھی باطل ہے، وہ کہ نہیں اندر سے میں کاملاً پہلے خالص ہو جاؤں، پہلے میں اندر سے کاملاً اہل علم ہو جاؤں، کیونکہ علم کی تو حدود ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں وظیفے سے نظر چرانے والی بات ہے۔ وظیفے میں اپنے آپ کو تمام مشکلات میں دھکیل دینا چاہیے، توکل اللہ پہ کریں، اور اس بات کو جو حضرت نوح علیہ السلام کر رہے ہیں بار بار ذہنوں میں ابھارے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر کس کے پاس ہے؟ فقط اور فقط اللہ کے پاس ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سر تسلیم خم رکھوں، مسلمین میں سے ہو جاؤں۔ مسلمان، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے، مسلمان کہنا چاہیے اپنے آپ کو۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اجر کی توقع نہ رکھیں، نہ امیر سے نہ غریب سے، شہرت کے اوپر، واہ واہ کے اوپر۔ اپنے دل میں انسان کا نفس ہاتھ پہ نہیں ہوتا، سمجھانا پڑتا ہے۔ اگر ایک نکتہ ہے، چار بندے اس کی تعریف کر دیں، آپ تنہائی میں خود غور تو کریں کہ یار یہ نکتہ اتنا قیمتی بھی تو نہیں تھا جتنا انہوں نے تعریفیں کر دی ہیں، اور یہ میں پہلا بندہ تھوڑی ہوں کہ جس نے یہ بات کی ہے، ہزاروں لوگوں نے کی ہوئی ہے۔ لہٰذا اپنے نفس کو خود سمجھائے، اپنے نفس کو خود وہاں پہ اصلاح کرے کہ بھائی تم میں کوئی ایسے چاند نہیں لگے ہوئے کہ تمہارے سے یہ کچھ صادر ہوا ہے۔ اصل کمال تو اللہ کی طرف ہے، اس نے توفیق دی، اس نے عنایت کی۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انبیاء کی سیرت ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، اللہ کے اوپر اجر ہے۔ اس کے بعد آیت کو ملاحظہ کریں کہ سورہ ہود آیت نمبر 29 میں ہے، یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم میں تم سے مال سمیٹنے نہیں آیا، میں تم سے تقاضا مال کا نہیں کرتا۔ واقعی علماء کو یہ روش اختیار کر لینی چاہیے، مال کا تقاضا لوگوں سے نہ کریں۔ اگر اس کا گھر بار نہیں چلتا تو وہ اس کا اہتمام اپنے کسب حلال کے ذریعے سے کرے، بھاگ دوڑ کرے، طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ معاش کو وہ ڈھونڈے، لیکن وہ یہ کام نہ کرے کہ وظیفے کو چھوڑ دے یا لوگوں کے سے مانگنے لگ جائے۔ لوگوں سے مانگنے والی آج کے دور میں تو شیعہ سنی دونوں میں ہی ایک قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور انہوں نے ہی اصل ڈبویا ہے۔ لہذا جب مال کی بات آ جائے، جتنا امیر کبیر بندہ بھی ہو، اس کے سامنے انسان بہت زیادہ نہ تواضع دکھائے اور نہ کوئی ایسا اپنے وجود سے عنصر دکھائے کہ شاید وہ مال اس سے سمیٹا جا سکے۔ امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیگ بھر کے خمس کے لایا کرتے تھے، تو امام خوانی وہاں پہ کوئی بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے تھے کہ جس سے جاذبیت کا اظہار ہو، کیونکہ مجتہدین کو لوگ خریدتے ہیں اس طور پہ، بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے۔ ابھی تو ایسا بعض دفاتر میں نظر بھی آتا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو خصوصی گاڑی پہنچ جاتی ہے،
خصوصی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہاتھ میں بھرے ہوئے ڈالر یا پاؤنڈ کے بیگ ہونے چاہیے، ان سے سلوک ہی بالکل جدا ہے، اور جس بہکاری کے پاس جیب میں کچھ ہے ہی نہیں اس سے سلوک ہی بالکل جدا ہے۔ لہٰذا یہ جب معاشرے کے اندر رائج ہو جائے وہاں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی روش ہے کہ اپنی ذاتیات کے لیے مال طلب نہیں کرتے، ذاتیات کے لیے مال طلب نہ کریں، توکل علی اللہ۔ اس نے اللہ نے ہر بندے کی تدبیر رکھی ہوئی ہے، کس کو کس سے آزمانا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ، کسی کو مرض سے آزماتا ہے، کسی کو صحت سے آزماتا ہے، کسی کو فقر سے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو غنی اور ثروت مند کر کے آزماتا ہے۔ لہذا آزمائشیں مختلف ہیں، دوسروں پہ نگاہ نہ رکھیں، اور اس مسئلے میں چالاکی اور تیزی نہ دکھائے۔ تیزی یہی ہے کہ اس کے مال سے متاثر نہ ہو، اس کی شخصیت سے متاثر نہ ہو، اس کی کوئی بڑی گاڑی سے متاثر نہ ہو۔ چھوٹے ذہن گاڑیوں سے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں، ہاتھ میں بھی نہیں آنی ان کی۔ اس لیے روایات نے بیان کیا ہے کہ نظریں جھکا کے چلو، بڑے بڑے اونچے اونچے محل کی پر نگاہ نہ رکھو، اچھی اچھی سواریوں کی پر نگاہ نہ رکھو، اپنے نفس کو خود تربیت کرو، کیونکہ جب نفس سے یہ ظاہر ہو گیا یار یہ تو گاڑیوں کی تھوڑا سا دل دادا ہے، یہ تو گاڑیوں کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ سب کی نظروں میں گر جائے گا، وہ مالدار لوگوں کی نظروں میں بھی گر جائے گا، وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ جس کی اسے توقع بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ ان کے سامنے ایک غیرت کا مظاہرہ کرے گا، اس کی عزت ان کے دلوں کے اندر آ جائے گی۔ لہذا ذاتیات میں مال کا تقاضا نہ کریں، دین کے لیے مال کا تقاضا کریں، اور دینی خدمت انجام دیں، اور اجتماعی خدمت انجام دیں، حتیٰ اجتماعی کھانے کا اہتمام کریں، بہترین خدمت ہے، کیونکہ مومنین کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، عیب نہیں ہے مانگنے میں۔ لیکن ذاتیات، گھر بار، یہ چالاکیاں نہیں چلنی چاہیے۔ یہی آیت تکرار ہوتی ہے تھوڑے فرق کے ساتھ سورہ شعراء آیت نمبر 109 میں، کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اس کار نبوت کو جو میں نے انجام دیا ہے اس پر میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، رب العالمین کے پاس ہے میرا اجر، اگر میں نے لینا ہے تو انہی سے لینا ہے۔ لہذا یہ طریقہ کار ہے وظائف کی انجام دہی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد قوم کو انہوں نے جو احساس دلایا اور پھر قوم نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ یہ ہمارے سامنے ان کے نبوت اور رسالت کے وظائف کی انجام دہی کا جو بیان قرآن کریم میں آیا ہے اس کے حوالے سے نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے، اور یہ بہت اہم پہلو ہے۔ عزت انسان کی محفوظ رہ جاتی ہے، کام جنم لے جاتا ہے جب مستغنی، ثروت مند، مالدار طبقے سے انسان اپنی نظروں کو ہٹا لے، برابر سلوک کرے ان سے، مالدار لوگوں کو قریب نہ کرے، تقوی کی بنیاد کے اوپر بندے کو پرکھے۔ یہ ہمارے معاشروں میں نہیں ہے، انبیاء کے دور میں بھی نہیں تھا، لہٰذا خود ہم نے اسے اختیار کرنا ہے۔ اور لوگ کہیں گے کہ یہ نادان ہے، یہ بے وقوف ہے، ہمیں بھی بڑے طریقے بتاتے ہیں، آگا فلاں مالدار بندہ آ رہا ہے تو آپ اسے لینے جائیں اور اپنے ایک فیملی کا آپ اسے ماحول دیں تو اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ چند اموال نکل آئیں۔ تو اگر غلط راہوں سے اموال نکل بھی آئیں تو اس میں اپنا نفس جب ٹیڑھا ہو جائے تو دین کی خدمت، ٹیڑھا نفس کیا دین کی خدمت کرے گا؟ لہذا اس مال میں ایک تو اللہ نے حساب رکھ دیا، ادھر سے نفس بھی اپنا ٹیڑھا کر بیٹھے امیروں کے گرد چکر لگا لگا کے ان کی امارت کی وجہ سے، اور اللہ سے زیادہ کسی کے پاس قدرت ہے، اللہ سے زیادہ کسی کے پاس خزانے ہیں۔ لہذا اس کو اپنے نفس کے اندر تربیتی حوالے سے اجاگر کرے کہ نوح علیہ السلام انہوں نے آشکار طور پہ، اور ہر نبی کی یہ بات آئے گی، واضح طور پہ کہا کہ ایک قوم میں گھر میں فقر ہے تب بھی میں اپنے زور بازو کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں قسم معاش کرتا ہوں اور اسی سے کھاؤں گا میں۔ ہاں کسی سے ہدیہ آ جائے، مومن کی وجہ سے ہدیہ قبول ہے، وَإِلَّا اس بھاگ دوڑ میں نہیں، اس مال کی بھاگ دوڑ سے دین کی راہ میں۔ اگر میں نے مال ہی اس طرح سے کمانا ہے تو میں دین کی راہ سے کیوں کماؤں؟ تو پھر دنیا اختیار کروں جا کے میں نے عالم فاضل بن کے یہ غلط طریقے اختیار کرنے ہیں، تو میں جا کے جاب کروں، کوئی کاروبار کروں، کوئی تجارت کروں، میں جا کے اس طرح سے طریقے سے اموال اکٹھے کروں، خطابت سیکھو مال کمانے کے لیے، مجلس سے پڑھو مال کمانے کے، قرآن پڑھاؤ مال کمانے کے لیے، کون سا دین ہے؟ اس سے تو بہتر ہے وہ کہتا ہاں میں ٹیچر ہوں، قرآن ہو، فزکس ہو، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو پیسے لیتا ہوں پڑھانے کے،
آیا مولانا بن کے کہ جس نے کار انبیاء انجام دینا ہے، انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ان اجریہ الا علی اللہ یا علی رب العالمین، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں لوگوں سے میں نے اجر لینا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ تو قدر ہی نہیں کرتے؟ تو لوگوں سے قدر نہیں کرانی، اللہ کی بارگاہ میں عمل کو انشاءاللہ ہمیں خالص کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔